اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعاون معاہدہ معطل کر دیا ہے، یعنی ڈیفنس ڈیل کینسل کر دی ہے اٹلی نے۔ بہت بڑا جھٹکا اسرائیل کے لیے۔ اٹلی نے حالیہ دنوں اسرائیل کے ساتھ اپنے دفاعی تعاون کے ایک اہم معاہدے کو یعنی رکشا سمجھوتے کے سمجھوتے کو کینسل کر دیا ہے، نلمبت کر دیا ہے، معطل کر دیا۔ یہ فیصلہ بہت بڑا ہے اور یہ فیصلہ اسرائیل کو یہ احساس کرا رہا ہے کہ اسرائیل کو دنیا اب کس نظر سے دیکھنے لگی ہے۔ یہ فیصلہ بنیادی طور پر غزہ اسٹرپ پر جاری جنگ یعنی اسرائیلی حملے اور انسانی بحران کے تناظر میں لیا گیا ہے۔ اٹلی کا فیصلہ کیوں اہم ہے؟ دراصل اٹلی اور اسرائیل کے درمیان دفاعی تعاون کئی سالوں سے جاری تھا، جس میں فوجی ٹیکنالوجی، ہتھیاروں کی خرید و فروخت یعنی بیچنا اور خریدنا اور جوائنٹ آپریشن بھی شامل تھی۔ اگریمنٹ کی معطلی، اس سمجھوتے کا نلمبن اس بات کی علامت ہے کہ یورپی ملکوں میں اب غزہ کی صورتحال پر زیادہ سخت موقف اختیار کرنے کا ایک رجحان بن گیا ہے اور تمام یورپی ملک، زیادہ تر یورپی ملک اسرائیل کو اب پہلے کے درشٹی سے ہٹ کر دیکھ رہے ہیں، چونکہ اسرائیل نے جس طرح سے غزہ میں فلسطین میں حملے کی اور حالیہ دنوں جو لبنان میں حملے جاری کیے ہیں، اس سے اب اسرائیل کی طرف لوگوں کی نرمی ختم ہو رہی ہے، بلکہ اسرائیل سے اب کئی ملک اپنا رشتہ توڑتے جا رہے ہیں۔ اٹلی نے واضح کیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خدشات کے باعث یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ غزہ جنگ کا اثر ہے کس طرح سے؟ غزہ میں جاری تنازع میں ہزاروں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بنیادی سہولیات جیسے اسپتال، پانی، بجلی شدید پربھاوت ہوئے ہیں، شدید متاثر ہوئے ہیں۔ عالمی برادری میں، ورلڈ کمیونٹی میں اسرائیل کی فوجی کارروائیوں پر شدید تنقید ہو رہی ہے، ٹیکہ ٹپنی ہو رہی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بتانا اہم ہے کہ کیا اٹلی اکیلا ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل سے تعلقات ختم کیے ہیں یا اسے محدود یعنی لمیٹڈ کر دیا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ تو اس کا جواب نہیں کیوں ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے خلاف قدم اٹھائے ہیں۔ پہلا نام آتا ہے ساؤتھ افریقہ۔ اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنایا ساؤتھ افریقہ نے، عالمی عدالت انصاف میں کیس دائر کیا، اسرائیلی اقدامات کو نسل کشی یعنی جینوسائیڈ قرار دیا۔ دوسرا جو ملک ہے اس کا نام آتا ہے بولیویا۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات مکمل طور پر منقطع کر دیے، یعنی جتنے بھی ڈیموکریٹک ریلیشن تھے، ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ختم کر دیا۔ غزہ کی صورتحال کو انسانی بحران قرار دیا۔ نمبر 3، کولمبیا۔ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے، صدر نے اسرائیلی کارروائیوں پر شدید تنقید کی۔ اگلا ملک کون سا ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سنبندھ توڑ دیے؟ ترکی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور سفارتی یعنی ڈپلومیٹک تعلقات کو بہت لمیٹڈ کر دیا ہے، بہت کم، محدود۔ اسرائیلی پالیسیوں کے خلاف کھل کر آواز اٹھائی۔ اگلا ملک کون ہے؟ جارڈن۔ اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ کس نے؟ جارڈن نے، جسے اردن بھی کہا جاتا ہے۔ سفارتی سطح پر تعلقات میں کمی کر دی۔ یہ سب کچھ اسرائیل کے خلاف جو الگ الگ دیش ہیں وہ کر رہے ہیں، اسرائیل سے ناطے توڑ رہے ہیں، اپنے ریلیشنز کو لمیٹڈ کر رہے ہیں۔ اگلا ملک جس کا نام ہے چیلے۔ اسرائیل سے اپنے سفیر کو چیلے نے واپس بلا لیا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں یعنی جو جو رائٹس ہیں اس کا جو وائلیشن ہو رہا ہے اس پر گہری تشویش یعنی چنتا ظاہر کی۔ یورپ کا بدلتا ہوا موقف یہ بھی کافی اہم ہے۔ کئی یورپی دیشوں نے اسرائیل کی حمایت کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کے مسائل پر دباؤ بڑھا دیا ہے، یعنی کہ وہ اب اسرائیل کی جو حمایت جو وہ کرتے چلے آ رہے تھے پہلے، اس میں وہ اب سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہمیں اس میں کمی کرنی چاہیے۔ کچھ ملکوں نے ہتھیاروں کی فراہمی محدود یعنی لمیٹڈ کر دی یا پھر روکنے پر غور کیا ہے۔ عوامی سطح پر بھی بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے میں آئے ہیں یورپ کے ملکوں میں۔ بہت سے دیش، بہت سے ممالک اب بھی اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن کئی ایسے دیش ہیں جنہوں نے نہ صرف تعلقات کو ختم کیے ہیں بلکہ اسے محدود کیا ہے اور اب اس پر اور چنتا کر رہے ہیں کہ اور کیا کر سکتے ہیں، اس پر مطلب ان کی غور و فکر جاری ہے۔ تاہم کئی ملکوں نے جزوی پابندیاں بھی لگا دی ہیں، آدھی ادھوری سفارتی دباؤ یا معاہدوں کی معطلی جیسے اقدامات کیے ہیں۔ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو یہ بتا دیں کہ مزید ملک ایسے ہیں جو اسرائیل پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں۔ عالمی جو ادارے ہیں وہ جنگ بندی یعنی سیز فائر کے لیے کوششیں تیز کر سکتے ہیں۔ اگر انسانی بحران مزید بڑھتا ہے تو مزید سخت قدم اٹھائے جا سکتے ہیں، اس بات کی پوری संभावना है।